جو یہ آزاد ہیں نا، ایکچولی یہی اصل آزاد لوگ ہیں. باقی تو سب قید ہیں طاقتوروں کے. جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے نا، وہی آزاد ہے. بس عوام نے ان کے اوپر ایسے چپیڑ ماری ہے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت شرم ہو تو یہ اب سیاست چھوڑ دیں. پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں نا، یہ ایک ٹرینڈ سیٹر دن ہے. جب پنجاب نے طاقتوروں کے خلاف بغاوت کی، یہ الیکشن ناکام ہو گئے. اصل الیکشن اس کے بعد ہوگا، اور اس میں قاسم کے ابو کے ہاتھ میں بلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے جوگرز بھی پہنے ہوں گے. ابھی تو انہوں نے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، بلہ چھین لیا، پھر اس نے ان سب کو مارا ہے، ان کے گھروں میں گھس کے مارا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب بولنا ہوگا کہ ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل. ناظرین، الیکشن کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکرنگ پرسن اور سینئر صحافی سارانہ صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ کس طرح کی گورنمنٹ آئے گی، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے سیٹس لی ہیں وہ کس طرح سے آگے جا کر ساتھ چلنے کی ایک دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے آگے جو ہے وہ ملک کو چلائیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، الیکشن تو ہو گیا اور سیٹیں بھی نکلی ہیں، لیکن اس دفعہ آزاد امیدوار جنہیں کہا جا رہا ہے وہ زیادہ ہے. تو حکومت کس طرح سے بنے گی اور کون سی پارٹی جو ہے وہ ذرا آپ کو آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھو، بات یہ کہ جو یہ آزاد ہیں نا، ایکچولی یہی اصل آزاد لوگ ہیں. باقی تو سب قید ہیں طاقتوروں کے. باقی تو سب اپنے اپنے مفادات کے غلام ہیں. وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے نا، وہی آزاد ہے. بس ایک کوٹھڑی میں بند ہو کے، جس کو آپ نے باہر نکلنے نہیں دیا، جس کا نشان چھین لیا، جس کے بندوں کو مارا، جس میں پرچے کروا دیے، اور یہاں پہ یہ خدائی جو اپنے آپ کو بڑے وہ بنتے ہیں، وہ ریاست کے سر پہ اور عدالتوں کے سر پہ یہاں پہ دندناتے پھرے. اور عوام نے ان کے اوپر ایسے چپیڑ ماری ہے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت شرم ہو تو یہ اب سیاست چھوڑ دیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ سیاست نہیں چھوڑیں گے. سر، پاکستان کی تاریخ میں یہ 75 سال میں یہ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، کہ ایک پارٹی کو مکمل طور پہ جو ہے وہ بین کر دیا جاتا ہے، ایک انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس طرح سے نکلنا، اور ان کی جو سیٹوں کی تعداد ہے جو آپ کے مطابق کہ جو آزاد ہیں وہی اصل آزاد ہے، تو اس الیکشن کو جو ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ نا، پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں نا، یہ ایک ٹرینڈ سیٹر دن ہے. جب پنجاب نے طاقتوروں کے خلاف بغاوت کی، پنجاب نے پہلی دفعہ ان ہسٹری آف پاکستان، ویسے تو پنجاب ہمیشہ نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، لیکن اس بار پنجاب کے عوام نے باہر نکل کے ووٹ دے کے طاقتوروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب حق کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر ابھی بھی لوگ نہیں سمجھیں گے تو یہ بہت برا کریں گے، پاکستان کے ساتھ بہت برا کریں گے. کیونکہ 75 سالہ تاریخ میں عوام نے اس طرح کبھی اپنا باہر نکل کے رد عمل نہیں دیا جس طرح 8 فروری کو دیا ہے. سر، آپ کے مطابق جو قیدی نمبر 804 ہے، اور پھر ان کے جو آگے سے حمایتی کہہ لیں، ابھی ان کے امیدوار بھی ہیں حمایت یافتہ، وہ رکیں گے ساتھ اب، یا جس طرح ابھی ایک دیکھا کہ NA 121 سے ان کی حمایت یافتہ امیدوار جو ہے وہ نون لیگ سے جا ملے، کیا آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کچھ کہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ حکومت بنتی ہوئی دیکھتے ہیں اور ساتھ جا ملیں گے؟ دیکھیں، بات سنیں، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ وسیم قادر جیسے جو لوگ ہیں نا، ان کے اوپر اللہ نے زندگی میں ہی ان کے لیے عذاب رکھ دیا ہے. یہ وہ شخص ہے جو قرآن پہ حلف دے کے عمران خان کی وفاداری کی ویڈیو جاری کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا ضمیر ہے، کیا اخلاق ہے؟ ان سے کہیں اچھے تو وہ طوائفیں ہیں جو کم از کم علن اعلان طوائفیں ہیں. یہ جو سیاسی طوائفیں ہیں جو بک رہی ہیں پیسوں کے بل. لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا، اب حالات بدل گئے.
اب لوٹوں کے لیے زندگی گزارنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس معاشرے میں. عمران خان نے جو شعور لوگوں کو دے دیا ہے, اب اس شعور کے بعد اگر یہ لوٹے کہیں کہ جی ہم اپنے لوٹے بھی بن جائیں گے, وفاداریاں بھی بیچ دیں گے, ضمیر بھی بیچ دیں گے اور اس معاشرے میں ہم آزادانہ پھر لیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے اور یہ انہیں سمجھ آ جائے گی. اچھا سر, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جسے ہم فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کا نام دیتے ہیں کہ جو پارٹی بدل لیتے ہیں, ان کے اوپر سیاست مکمل طور پر بین ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے عوام میں جا نہیں سکتے. پاکستان کے اندر ایسا قانون کیوں نہیں کہ ایک پاکستان کی عوام جو ہے ایک بندے کو اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے ایک دوسری پارٹی کے خلاف, اور پھر وہی بندہ ووٹ لے کر دوبارہ انہی سے جا ملتا ہے جن سے جو ہے جن کے خلاف عوام نے ووٹ دیا ہے. تو پاکستان میں ایسا کچھ آپ آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہوگا؟ وہ تو آ گیا پاکستان میں وقت, لوٹوں کو مسترد نہیں کر دیا. کہاں گیا پرویز خٹک, کہاں گیا جہانگیر ترین, ٹھیک ہے, لوٹوں کو مسترد نہیں کر دیا. کہاں گئی فردوس عاشق کوان, 10,000 ووٹ ملے, مخالف کو 15 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ ملے, تو لوٹوں کو تو مسترد کر دیا. کھڑا ہوتا نا راجہ ریاض, نہیں کھڑا ہوگا راجہ ریاض. تو عمران خان نے عوام کو وہ شعور تو دے دیا جس میں اب لوٹوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو اب تازہ لوٹے ہو رہے ہیں نا, انہیں بھی لگ پتہ جائے گا, چاہے یہ پیسے کے لیے ہو رہے ہیں یا اوپر کے پریشر سے ہو رہے ہیں, لیکن ان کو اس کا جواب دینا پڑ جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, وہ ماحول عمران خان نے دے دیا جس میں اب پاکستان میں کوئی لوٹا باعزت نہیں رہ سکتا. اچھا سر, آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ لوٹے, تو 2018 میں بھی کچھ لوگ ٹوٹ کے عمران خان سے ملے تھے, وہ بھی لوٹے ہیں؟ نہیں, وہ بھی غلط ہے, نہیں ملنے چاہیے تھے. عمران خان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, عمران خان کو. لیکن عمران خان کو اس ٹائم الیکٹیبلز کی ضرورت تھی حکومت بنانے کے لیے, تو اس نے ایسا کیا. اور اس بار عمران خان نے تمام الیکٹیبلز کو ہرا کے اور ایسے لوگوں کو کامیاب کروا دیا جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا, تو اس نے تو الیکٹیبلز کی سیاست بھی ختم کروا دی. اچھا سر, جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی آج ریزائن کر گئے ہیں. قیدی 804 کو اب باہر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہانگیر ترین اور سراج الحق صاحب نے آج استعفیٰ دیا ہے, اور دونوں کو میں بڑا ہائی گریڈ کرتا ہوں, ہائی ریٹ رکھتا ہوں, اور انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, وقار کا مظاہرہ کیا ہے. میں تو جہانگیر ترین اور سراج الحق صاحب کا فین ہو گیا ہوں کہ انہوں نے شکست تسلیم کی ہے. وہ شکست کے بعد وکٹری اسپیچ نہیں کر رہے, انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور کرنے کے بعد اپنے اپنے عہدے چھوڑ دیے. تو پاکستان میں تو ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے, اور یہ ان دو لوگوں نے جو روایت قائم کی ہے یہ میں انہیں ٹریبیوٹ دیتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. اور رہی عمران خان کی, تو میری اطلاعات یہ کہ عمران خان سے جیل میں رابطہ کیا گیا تھا. انہیں کہا گیا تھا کہ KPK میں آپ حکومت بنائیں اور وفاق میں ان کی بننے دیں, اور ہم آپ کو جو ہے اڈیالہ سے نکال کے اور ہم بنی گالا آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ جی میں ایسی کوئی ڈیل آفر قبول نہیں کروں گا, عدالتوں سے میں بری ہوں گا, عدالتوں کے تھرو بری ہوں گا, آپ لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے اسے تسلیم کریں اور بس کافی ہے. حکومت کیسی بنتی دیکھ رہے ہیں ابھی؟ استعفے جو آئے ہیں, کسی اور سے بھی امید کرتے ہیں کہ کوئی پارٹی میں اس طرح کا گریسفلی آئے, یا وکٹری اسپیچ جو ہے وہ سنی ہے؟ یہ الیکشن ناکام ہو گئے. میں بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن نئے الیکشن کی وجہ بنیں گے, تو یہ الیکشن ناکام ہو گئے. اصل الیکشن اس کے بعد ہوگا, اور اس میں قاسم کے ابو کے ہاتھ میں بلہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اس نے جوگرز بھی پہنے ہوں گے. ابھی تو انہوں نے ہاتھ باندھ دیے, پاؤں باندھ دیے, بلہ چھین لیا, پھر اس نے ان سب کو مارا ہے, ان کے گھروں میں گھس کے مارا ہے. اور جب سوچے کہ اس کے ہاتھ میں بلہ ہوا, میدان بھی ہوا, تو ان لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دوبارہ سے ایک PDM 2 کہہ لیں وہ بننے جا رہی ہے. اب شب پوچھیں بلاول بھٹو سے, چنو نئی سوچ کو, کتنے وڑ گئی چنو نئی سوچ, اور چنو منو وڑ گیا نا, چلا گیا نا جا کے ملنے. بڑا کہتا تھا میں تو نواز شریف سے نہیں ملوں گا, یہ وہ, یہ ان کی اتنی حیثیت تک اوقات ہے. یہ اصل چہرے ان کے کہ یہ اس الیکشن کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, اندر کھاتے ملے میں مفاد پرست. اچھا, ملاقات ان کی ہوئی تھی, اس میں 2 اور 3 سال کے ٹنیور کی بات کی جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آتے ہیں, ابھی تو یہ آنے والا وقت بتائے گا, تو کیا یہ کامیاب ہوں گے اور 5 سال بعد ہم پھر دیکھیں گے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور پھر ایک دوسرے سے کٹنا اور اس کے بعد پھر اکٹھے؟ یہ جب الیکشن نہیں ہوتے نا اور گبر سنگھ باہر ہوتا ہے, تو پھر یہ رام بلرام کی جوڑی جو ہے نا کٹھی ہو جاتی ہے.
अभी गब्बर बाहर आएगा, एक बड़क मारेगा, देखना फिर राम बलराम एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेके खड़े हो जाएंगे। ये सारा कुछ ड्रामा है और एक अरसे से ड्रामा करते आ रहे हैं। अब ये एक्सपोज हो गए। यही वजह है कि इस बार अवाम ने इनकी असल औकात और हैसियत दिखाई है। मरियम नवाज़ का नाम जो है वो पंजाब की वजारत आला के लिए निकल रहा है, बनता हुआ देख रहे हैं आप अपने, या कामयाब होंगी? हो भी जाएंगी, क्या ऐसी कौन सी बड़ी बात है यार। इस मुल्क के अंदर बुज़दार वज़ीर आला बन सकता है, नकई बन सकता है, हम वाई बन सकते हैं, तो कोई भी बन सकता है। ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हमजा शहबाज किधर जाएंगे? हमसा और शहबाज भी बन चुके हैं वज़ीर आला। वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन अब जो 5 साल के लिए अब गुड्डी, ये याद रखें, मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, अब गुड्डी शहबाज शरीफ और उनके बेटे की चढ़नी है। बस ये याद रखें। इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ इतना आपको बता दूँ कि मुस्तकबिल शहबाज शरीफ और हमज़ा का है, मरियम का और नवाज शरीफ का नहीं है। इसका मतलब कि नवाज शरीफ जो है वो जीत कर माइनस हो चुके हैं। वो जीता कब है, वो मनसेरा से भी हार गया, लाहौर से भी हार गया, वो हार के माइनस हो चुका है। माइनस हो चुके हैं। माइनस हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, एसआर राना साहब जो हैं वो एक सियासी तज्ज़िया और आने वाले हालात के बारे में भी बता रहे थे, अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे, और उनके मुताबिक कि अब जो है वो सियासत में नवाज़ शरीफ जो है वो अब आउट हो चुके हैं। अब अगर किसी का अरूज होगा तो वो शहबाज शरीफ हैं और हमज़ा शहबाज हैं। उसके बाद फिर इमरान ख़ान जो हैं वो आएंगे, तो उसके बाद एक नया मंजरनामा सियासत का होगा और दोबारा से जो है वो इसी तरह से ललकारेंगे और मुल्क की और कौम की खिदमत करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।